یعنی مدد دندارو جیسے کہ اناؤنسمنٹ ہوئی تھی اس حساب سے گرتی صدر دن ماں باپ کا ستگر کا تعلقہ آج سے ہم چالو کرتے ہیں اور میرا ارادہ یہ ہے کہ ابھی مولا توفیق دے دے تو 20 پاٹ ہر بیٹھک میں کریں گے. 120 پاٹ اس کے ہیں. اس کے بعد جو شمت کا بڑا سلوکا ہے اس کے 240 پاٹ ہیں. بہت سے بھائی بہن جب ستگر کا سلوکا پڑھتے ہیں تو وہ ستگر کہہ دے 2 دفعہ بولتے ہیں. یہ اسٹائل اچھی نہیں. کوئی آدمی منہ سے بولتا ہے اور پھر پاٹ کچھ بھول گیا تو وہ دوسری دفعہ ریپیٹ کر کے اس کو یاد کر لیتا ہے. ستگر کہہ رے پیو پیو تو سب جگ کرے پن پیو نہ پاوے کوئے آمکھ جپتا جو پیو ملے تو سر سارا ٹانا ہوئے رے بھائی سر ساٹانا ہوئے. اس کے بعد جو پاٹ یہ میری لڑکی بولتی رہے گی اور میں اس کا ترجمہ کرتا رہوں گا. گرتی صدر دن ستگر ہیں. کہتے ہیں کہ ستگر تم کو یہ پیغام دیتا ہے ساری دنیا خدا کو یاد کرتی ہے. پیو کا مطلب اللہ. پیو کہتے ہیں پیارے کو. جس کو ہم پیار کریں اس کو پیو کہتے ہیں. اور سب سے پیارا خداوند عالمین ہے. فرمایا کہ ساری دنیا خدا خدا کرتی ہے لیکن کسی کو خدا ملتا نہیں. کیونکہ اگر منہ کے جپنے سے جو کبھی خدا ملتا ایسا ہوتا تو اس سے پہلے ہزاروں لاکھوں آدمیوں نے قربانیاں دیں, دکھ اٹھائے, شہید ہوئے, تو ان لوگوں کو اپنے سر کا سانٹا کرنے کی ضرورت نہ ہوتی. سانٹا کہتے ہیں کوئی چیز دے کے لینا. اس کو انگلش میں کہتے ہیں بارٹر. سر کا سانٹا نہ ہوتا پیو کے لیے. اگر خالی منہ سے یالی 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 کرنے سے جو کبھی یالی مل جاتا تو پھر صدر دن کہتے ہیں تو سر کی قربانی دینے کی ضرورت نہیں تھی. اور خدا کے راستے کے اوپر نبیوں نے, پیغمبروں نے, پیروں نے اور خدا تعالیٰ کے عاشقوں نے بڑی بڑی قربانیاں دی. آپ منصور کو یاد کرو. منصور نے کتنا دکھ اٹھایا خدا کی محبت کے اندر. ابھی دوسرا پاٹ بولتے ہیں. دوسرے پاٹ میں فرماتے ہیں پھر ساٹا جو کیجیے انہیں رہنی جگائیے آپ. اگر خدا تعالیٰ کو ملنے کے لیے ہمیں اپنے سر کی قربانی کرنی ہے تو رات کو اٹھو,
رات کو جاگو اور خدا کے ذکر کے اندر اپنے جیو کو لگاؤ۔ مولانا حضرت امام نے ایک فرمان میں فرمایا صبح کی جو عبادت ہے وہ بہت سخت ڈسپلن ہے۔ ایک اور جگہ فرمان میں فرمایا اس پروڑیے کا اٹھنا انسان کو تھکا دیتا ہے، یعنی بہت تھوڑے آدمی ہیں کہ جو ہر روز ایک بھی کھڑا کیے بغیر روز صبح اٹھ کے خدا کا ذکر کریں۔ تو پھر فرماتے ہیں کہ کبھی تمہیں سر کا سانٹا کرنا ہے تو وہ سانٹا یہ ہے کہ تم رات کو جاگو اور اپنے جیو کو ذکر کے اندر لگاؤ، رات ساری خدا کی یاد میں بسر کرو۔ تو فرمایا کہ جو سچا دوست ہے، سچا سوری تمہیں چاہنے والا، تمہاری بھلائی چاہنے والا، ایک سوریجن جو دوست ہے اور اس کے سامنے جو دشمن ہوتا ہے اس کو دوریجن کہتے ہیں۔ تو جنان کے اندر آگے دوریجن کا شبد بھی آئے گا۔ تو رات کو جاگو، خدا کی عبادت کرو، اپنے جیو کو مولا کے ذکر میں لگاؤ۔ تیسرے پاک میں صدر دن مروف فرماتے ہیں کہ پیو پیو تو جیو جنت کرے، جانور پشو پنچھی سب خدا خدا کرتے ہیں لیکن کسی کو خدا ملتا نہیں، کارن کہ اگر خالی جیب کے بولنے سے خدا مل جاتا تو جو بگلا ہے وہ ہنس بن جاتا۔ بگلا کہتے ہیں جو مچھلی پکڑے، اس کو انگلش کے اندر اسٹاک کہتے ہیں، اور جو ہنس ہے وہ سوین ہے، وہ موتی کھاتا ہے، دونوں کا رنگ سفید ہے، دونوں پانی میں رہتے ہیں، لیکن ہنس اونچی کوالٹی کا جانور ہے اور جو بگلا ہے وہ ذلیل ہے۔ پھر اگلے پاک کے اندر ان دونوں کا خلاصہ کرتے ہیں۔ مطلب یہاں کہنے کا یہ ہے کہ دکھنے میں سب انسان ایک جیسے ہیں مگر کوالٹی میں فرق ہے۔ سچے دل کے ساتھ جو خدا کو یاد کرتا ہے اس کے اندر جیب کی ضرورت نہیں۔ بیت الخیال کا جو ذکر ہے اس کے اندر من کا خیال لگایا جاتا ہے، جیب سے ہم نہیں پکارتے۔ کئی لوگ صبح کی بیت الخیال کی عبادت میں ہاتھ میں تسبیح لے کے تسبیح پھراتے رہتے ہیں۔ مولا نے ہم کو منع کیا ہے، بیت الخیال کی عبادت کے وقت ہمارے ہاتھ میں تسبیح نہیں ہونی چاہیے، کہ بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ جس کے پاس بول نہیں ہے اس کو بھی تسبیح اس وقت 1 گھنٹے کے لیے نہیں رکھنی چاہیے۔ وہ آدمی جس کے پاس بول نہیں اس کے لیے شافیر کا فرمان ہے کہ وہ بیٹھ کے آنکھیں بند کرے، ایک دھیان سے مولا کو یاد کر کے یا علی یا پیر شاہ یا علی یا محمد یا اللہ ایسا کوئی بھی نام کا جاپ کرے۔ اور اگر بول ہے تو دیکھی سی بات ہے، بول کا ذکر کرو، لیکن اپنے منہ میں بند منہ ہوئے تو بھی اندر جیب کو ہلنا نہیں چاہیے۔ پیورلی من کے ساتھ، خیال کے ساتھ آپ اس کے ساتھ باندھ کے ذکر کرو۔ تو فرماتے ہیں اس ترجمہ باپ کہ اگر جیب کے جپنے سے مطلب من بھلے بھٹکتا ہوئے اور جیب سے یالی یالی کریں، تو اگر یہ بات ہوتی کہ جیب کے جپنے سے خدا ملتا تو بگلا ہنس بن جاتا۔ اگلے پاٹ میں تو اس کا خلاصہ کرتے ہیں
ابھی دونوں کی ترکھانی کرتے ہیں تیسرے دن فرمایا کہ بگ اور ہنس بے پٹونسرا یعنی سرکھے آئیڈینٹیکل یا ریزمبلنگ، وہ بھی سفید ہے وہ بھی سفید ہے، قد بھی لگ بھگ سریخا ہوتا ہے، البتہ بگلے کی ٹانگیں ہنس سے زیادہ لمبی ہوتی ہیں اور بگلے کی جو چونچ ہے جس کو بیک کہتے ہیں، چانچ، وہ بھی ہنس سے زیادہ لمبی ہوتی ہے، مگر وہ بھی سفید ہے وہ بھی سفید ہے۔ تو فرمایا دیسے ایک ورن، دونوں ایک جیسے نظر آتے ہیں، ایسا لگتا ہے کہ دونوں کا قبیلہ ایک ہی ہے، لیکن نہیں، کہ جو بگ ہے بگلا وہ من مانی کرتا ہے، کیچڑ بھی کھاتا ہے، مچھی بھی کھاتا ہے، جھیکسی بھی پکڑ لیتا ہے اور اندر سے نہیں ملتی تو باہر آ کے گھومتا ہے، اور سڑی ہوئی مری ہوئی مچھی ہوتی ہے تو وہ بھی کھا جاتا ہے۔ بگ چنے من مانے، اپنے من کے اوپر چلے، لیکن جو ہنس ہے اس کا ایک قاعدہ ہے، وہ قاعدے کے اوپر چلتا ہے اور قاعدہ نہیں توڑتا، اور وہ یہ ہے کہ وہ رتن کھاتا ہے، اس کو موتی چاہیے، موتی کے بغیر وہ مر جائے گا مگر اور کوئی چیز نہیں کھائے گا۔ ایک وہ آدمی کہ جو بگلے کی طرح ہے، آدمی ہے، جو مت کھانے آتا ہے، بیعت کی ہے، خود کو اسماعیلی کہلاتا ہے، گرو کا چیلا ہے، لیکن کرتا ہے اپنے من کی، اپنے گرو مرشد کے فرمان پہ عمل نہیں کرتا، کبھی کیچڑ کھاتا ہے، کبھی مچھی کھاتا ہے، کبھی مردار کھاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اس کو اپنے کیریکٹر کا، اپنے عمل اعمال کا، اپنی سپریت یعنی عمل، کیریکٹر، ایکشن، اس کا کوئی خیال نہیں، اس کے تو من میں جو آتا ہے وہ کرتا ہے، جو اس کو ٹھیک لگتا ہے وہ کرتا ہے، اس سے جو سوٹیبل ہوتا ہے وہ عمل کرتا ہے، اس کا من جس کی طرف جاتا ہے وہ جاتا ہے۔ کبھی میں آپ کو بولتا ہوں گاجوں کے اندر شام کے وقت بہت سے لوگ ہیں دعا چھوڑ دیتے ہیں، جماعت خانے چھوڑ دیتے ہیں، سنیما چلے جاتے ہیں، یہ بگلے ہیں۔ مولا فرمایا کہ جو شام کو جماعت خانے نہیں آتا وہ اپنے جیو کے اوپر ظلم کرتا ہے۔ ماں باپ فرمایا کون سی چیز ہے کہ جو تم کو شام کو جماعت خانے آنے سے روکتی ہے؟ ابھی مرشد نے ارے صاحب تو فرما گئے روز معافی مانگ لیں گے، چھانٹا لے لیں گے، ایسا کہہ کے وہ لوگ سنیما چلے جاتے ہیں، یعنی اپنے من کی خوشی دیکھتے ہیں اور من برداری نہیں دیکھتے۔ ایسے لوگ بگلے جیسے ہیں، وہ دکھنے میں سفید ہیں لیکن اندر ان کا ایمان کمزور ہے۔ اور ہنس وہ ہے کہ وہ موتی کھاتا ہے، وہ کیچڑ نہیں کھاتا، اور مردار نہیں کھاتا، وہ کوئی دوسری چیز نہیں کھائے گا۔ تو مومن جو ہے وہ اپنے فرمان برداری پہ رہتا ہے، وہ اپنے مولا کے حکم پہ عمل کرتا ہے، بھلے اس کو کتنی بھی تکلیف ہوئے، کتنی اس کو اگوڑ ہوئے۔ البتہ ہمارے مولا نے تھوڑی بہت ہم کو گیپ رکھی ہے کہ انسان ہے کسی مجبوری کے اندر، بیماری ہے، مسافری ہے، ایسی مجبوری کہ جو اس کے ہاتھ کے باہر کی چیز ہے۔ ایک آدمی کی صبح پلین 4 بجے جاتی ہے تو وہ بیچارہ 4 بجے اس دن جماعت خانے نہیں آ سکتا، مولا کو یہ بات ہے، معلوم ہے، پتہ ہے، تو ایسی حالت کے اندر اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں۔ خدا نخواستہ بیمار ہو گیا، مولا فرمایا کبھی بھی تم بیمار ہو گئے ہو، جماعت خانے نہیں آ سکے، چلو نہ سے تم گھر پہ عبادت کر لو۔ اور ابھی تو حضرت امام نے اتنے تک کہہ دیا کہ گمبھیر بیماری ہو گئی اور دھیان نہیں لگا سکتے تو چلو اس دن تم بندگی نہ کرو۔ تو بگلے اور ہنس میں وہ لوگ کہ جو حضرت امام کے مرید ہیں لیکن سچے مرید ہیں، وہ دکھ بھی اٹھائیں گے، سب کچھ سہن کریں گے، مگر نافرمانی نہیں کریں گے۔
पर्टिकुलरली जानबूझ के तो नहीं निकलेंगे, और दूसरे बगले की तरह हैं तो वो परवाह नहीं करते। तो पीर ने उसका खुलासा दिया है। फिर एक दो और दूसरी एग्जाम्पल्स देते हैं। दूसरी एग्जाम्पल देते हैं कांच की और रतन की। रतन से मतलब हीरा भी है, रतन से मतलब मोती भी है। फरमाया कि जो कांच है और हीरा है, ये देखो तो दोनों सरीखे दिखते हैं, मगर जब आप इनकी एग्जामिनेशन करो तो पता लगता है कि एक सच्चा है, एक खोटा है। कभी कांच को भी हीरे की तरह काटते हैं तो आम लोगों की नज़र में ऐसा ही लगता है कि ये हीरा है, लेकिन जवेरी जो है वो उसको आई ग्लास के साथ रख के या उसको कार्बन टेस्ट दे के कह देता है कि ये तो कांच है। फिर फरमाया कि कांच का मायो विख भरे। कांच किस तरह से बनता है, आपने कभी सोचा? इधर क्यू लिमिटेड है, ये लोग कांच बनाते हैं। रेती, चूना, सोडा कास्टिक, इसको हाई टेम्परेचर के ऊपर पिघलाते हैं। सोडा कास्टिक जो है वो पॉइजन की तरह है। वे फरमाते हैं कि जो कांच की बनावट है उसकी जो बुनियाद है वो विष भरी है। विष कहते हैं विष को, संस्कृत भाषा में विष कहते हैं जहर को, पॉइजन को। तो विष जो है वो पॉइजन, उसका अंग पॉइजन है। कभी कांच किधर लग जाता है तो वो जख्म खराब हो जाता है, सिवा के जल्दी से उसका इंतजाम किया जाए। कभी उसमें सेप्टिक बहुत जल्दी हो जाता है क्योंकि उसकी बुनियाद के अंदर पॉइजन है। फरमाया कि जो कांच है उसकी नेचर में तो विष है, पॉइजन है, लेकिन जो रतन है, हीरा है, उससे रोशनी होती है। हीरे के ऊपर जब लाइट पड़ती है तो वो जगमगाता है। कांच के ऊपर लाइट पड़ने से जगमगाता नहीं। मोमन का जो दिल है वो हीरे की तरह है। जब उसके ऊपर ईमान के नूर की लाइट पड़ती है तो वो जगमगा उठता है, उसके अंदर नूर पैदा हो जाता है। और जिसका दिल कांच की तरह है, उसके ऊपर ईमान की रहमत कभी आ भी जाए तो वो उसको उठा ही नहीं सकता। तो दो आदमियों का, यानी दोनों मौला के मुरीद हैं, मगर फर्क बताया है कि एक सच्चा है, एक खोटा है। इसके आगे फिर एक और दलील देते हैं। फरमाते हैं कि तुम्हें एक और दलील दूं कि नुगरा और सुगरा बेपटों तरह, नुगरा आदमी और सुगरा आदमी वो भी दोनों एक जैसे लगते हैं। नुगरा उसको कहते हैं कि जो नगुणा हो गए, आप उसके साथ नेकी करो वो आपके साथ दुश्मनी करे, आप उसके ऊपर एहसान करो
تو وہ اس احسان کو بھول جائے، اس کو نگرا کہتے ہیں۔ نگونے میں سے نگرا نکلا۔ نگرا اس کو بھی کہتے ہیں کہ جو دگا دے رہے، سگرا اس کو کہتے ہیں کہ جو آپ کے احسان کو یاد رکھے، آپ کی نیکی کو یاد رکھے اور نیک بدلہ چکاوے۔ یہاں نگرے سے مطلب وہ آدمی جس کو ہم انگلش میں انگریٹفل کہتے ہیں، ناشکرا۔ سگرے سے وہ آدمی جو خدا تعالیٰ کا گریٹفل ہے، خدا تعالیٰ کا شکرانہ ادا کرتا ہے۔ وہ جو نگرا ہے وہ دنیا دار ہے، خدا نے اس کو زندگی دی، اپنی مرضی سے وہ پیدا نہیں ہوا، خدا نے اس کو دنیا میں بھیجا، وہ بھول جاتا ہے۔ خدا نے اسے تندرستی دی، وہ بھول جاتا ہے۔ خدا نے اس کو رزق دیا، وہ بھول جاتا ہے۔ خدا نے اس کو اولاد دی، وہ بھول جاتا ہے۔ جو کچھ بھی دیا خدا تعالیٰ نے، نگرا اس کو فراموش کر دیتا، بھول جاتا ہے۔ نہ عبادت کرتا ہے، نہ شکر گزاری کرتا ہے، نہ نیکی کرتا ہے۔ ہوا کبھی کوئی بڑا پرسنگ آیا، عید تہوار آیا، امامت ڈے آیا، نوروز کا دن آیا، تو اس دن وہ جماعت خانے میں آیا، بیٹھا، اوپر من سے بیٹھا ہوتا ہے، دل میں پریم پیدا نہیں ہوتا۔ لیکن جو سگرا ہے وہ پل پل قدم قدم کے اوپر مولا کا احسان مانگتا ہے، شکر گزاری کرتا ہے، ہر دفعہ اس کو یاد کرتا ہے، کہتا ہے یا مولا تو نے میرے اوپر کتنی رحمت کی ہے، میں اس لائق نہیں تھا، تو نے مجھ کو سب کچھ دیا مولا، پھر بھی تیری جتنی عبادت کرنی چاہیے میرے سے نہیں ہوتی۔ اس طرح سگرا آدمی اپنے خدا تعالیٰ کے حضور میں شکر گزاری احسان مندی کرتا ہے۔ پھر کہتے ہیں نگرا اور سگرا دونوں ایک جیسے دکھتے ہیں، لیکن ان دونوں میں فرق ہے۔ نگرا چاہے دام کو، دام کہتے ہیں پیسہ، دام کا مطلب پوزیشن، پراپرٹی، دام کا مطلب قیمت، یہاں دام کا مطلب میٹیریلزم، میٹیریل چیزیں، کھانا پینا، عیش آرام، مکان، فرنیچر، موٹر گاڑی، یہ سب دام ہے۔ نگرا جو ہے وہ دنیا کی محبت میں پڑا ہوا ہے، وہ اس کے پیچھے ہے۔ لیکن سگرا صاحب جی کا نام، جو سگرا ہے وہ دنیا کی پرواہ نہیں کرتا، دکھ کی سکھ کی کوئی پرواہ نہیں کرتا، امیری غریبی کی کوئی پرواہ نہیں کرتا۔ اس کے اوپر کیسی بھی حالت آ جائے اس کا ایمان ڈگمگ نہیں ہوتا۔ خدا نہ کرے غریب ہو جائے گا تو بھی ایسا ہی ایماندار ہے، کبھی پیسے والا بن جائے گا تو مغروری نہیں کرے گا، ایسا ہی ایماندار رہے گا۔ اور اگر تندرست ہے کہ بیمار ہے تو بھی وہ خدا کی عبادت نہیں چھوڑے گا۔ سگرے کے اندر، نگرے کے اندر یہ تفاوت ہے۔ میں نے اپنی کسی واعظ میں ایک دفعہ ذکر کیا، 1963 میں پہلی دفعہ امریکہ گیا۔ نیو یارک سے تھوڑی دور ایک بڑا مشہور چرچ ہے، اس کو کہتے ہیں کالجیٹ چرچ۔ اس چرچ کا جو بڑا پادری ہے اس کا نام ہے ریورنڈ رابرٹ ونسٹن پیل۔ اس کی چھوٹی چھوٹی کتابیں نکلتی ہیں۔ آپ کو یاد ہوئے تو بہت برس پہلے رائی شمس الدین تیجپال کی پریسیڈنسی کے زمانے میں اسماعیلی ایسوسی ایشن، اس کے بہت برس تک بعد بھی چالو رہی، چھوٹی چھوٹی ریڈ اینڈ نو کی سیریز نکلتی تھی۔ میں جب امریکہ سے واپس آیا تو میں نے رائی صاحب کو، اس کی رائی شمس بھائی کو 2-4 کتابیں امریکہ سے لا کے بتائیں۔ ان کو یہ آئیڈیا بہت پسند آیا اور اس کے اوپر سے ہم نے ریڈ اینڈ نو چالو کیا۔ اس کی ہر ویک ایسی چھوٹی سی کتاب 20, 22, 25, 24 پنے کی نکلتی ہے۔ ایک چھوٹا چھوٹا سبجیکٹ ہوتا ہے انگلش کے اندر، مجھے بہت پسند آئی۔ بعض چیزیں اس کی بہت اچھی ہمارے گنانوں کے ساتھ ملتی جلتی ہیں اس کی وائزیں۔ میں نیو یارک گیا، میں نے اس کو فون کیا، مجھے اس کو ملنے کا شوق ہوا۔ اس کی سیکریٹری نے میرے ہوٹل کا میرا فون وغیرہ لیا اور 1-2 گھنٹے کے بعد مجھ کو فون کیا کہ بھائی تمہیں پادری ملیں گے کل شام کو اتنے بجے۔ میں نے کہا مجھے راستے کی خبر نہیں، مجھے کسی فکر نہیں کرو، ہمارا آدمی آئے گا تمہیں لینے کے لیے۔ چلو آیا، میں چلا گیا دوسرے دن۔
ادھر بیٹھے ملے. میں نے ان کو کہا کہ میں مسلمان ہوں اور تمہیں ملنے کے لیے آیا. مجھے کہنے لگا کون سے مسلمان؟ مسلمانوں میں کرسچنوں کی طرح بہت سے ڈینومینیشن ہیں. میں نے کہا میں اسماعیلی ہوں. بہت خوش ہوں. کہتے ساری زندگی میری یہ ابھیلاشا تھی کہ میں کسی اسماعیلی کو ملوں اور معلوم کروں کہ اسماعیلی مذہب کیا ہے. مجھے کہنے لگا آپ کو اگر تکلیف نہ ہو تو میرے کچھ لوگ میرے آس پاس آ کے بیٹھے. میں نے بولا کوئی بات نہیں, بیٹھو خوشی سے, ہم کچھ سوال کریں. بولا خوشی سے کرو. ہم نے بہت سی باتیں کی. مجھے کہتا ہے کہ اچھا آپ کا جو شاستر ہے, میں نے اس کو اپنی ملاقات کے اندر بتایا کہ ہم قرآن کو مانتے ہیں, رسول اللہ کی حدیث کو مانتے ہیں, مگر ہمارے ہاں ہم اسماعیلیوں کے اندر ایک اور بھی چیز ہے, اور وہ یہ ہے کہ ہر زمانے کے اندر ہمارا جو حاضر امام ہوتا ہے وہ فرمان کرتا ہے. ہم ان فرمانوں کو کلیکٹ کرتے ہیں اور وہ فرمانوں کے اوپر عمل کرتے ہیں. امام کی طرف سے اپوائنٹڈ پیر ہوتے ہیں جن کو تم لوگ سینٹ کہتے ہو. تمہارے ہاں سینٹ مر جانے کے بعد ہوتے ہیں, ہمارے ہاں جیتے جی ہوتے ہیں. اور ان سینٹس کی جو پوائنٹ ہوتی ہیں, لیمنٹیشنز ہوتی ہیں, پریئرز ہوتی ہیں, ان کو ہم نے گنان کا نام دیا ہے. اور گنان کا مطلب ہے نالج فل آف لائف. تو اس میں یہ سب چیزیں میری ریکارڈ ہو رہی تھی ادھر. مجھے کہتا ہے مجھے یہ بتاؤ کہ بلیور اور نان بلیور میں ایک آدمی خدا کو مانتا ہے, ایک خدا کو نہیں مانتا, یہ دونوں میں تمہارے گنانوں کے حساب سے کیا ایکسپلینیشن ہے, فرق کیا ہے؟ تو یہ پاٹ مجھے یاد آیا. تو میں نے جب یہ پاٹ گانا شروع کیا تو اس نے ایک آدمی کو اشارہ کیا, پیانو کے اوپر جا کے بیٹھا. ستگر کہہ رہے نگرا سگرا دوئے پٹوں کرا. نگرا وہ آدمی جو انگریٹفل ہے, خدا کو ایسے مانتا ہے مگر کیئرلیس ہے. سگرا وہ آدمی ہے جو خدا کو محبت سے مانتا ہے. نگرے کی کیٹیگری کے اندر ہم ناستکوں کو بھی لے آتے ہیں, وہ بھی نگرے ہیں. اور سچی بات تو یہ ہے سب سے بڑے نگرے وہی لوگ ہیں کہ جو ناستک ہیں. میں نے کہا ایک بلیور ہے, دوسرا نان بلیور ہے, دونوں کو جیون کے اندر پرابلمز آتی ہیں, دکھ سکھ کو لگا پڑا ہے. لیکن جب کسی مومن کو کوئی پرابلم آتی ہے تو اس پرابلم کو سالو کرنے کے لیے وہ محنت کرتا ہے, سوچتا ہے, ریاضی کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے. لیکن جب بھی وہ تھک جاتا ہے پھر بھی پرابلم یا وہ دکھ نہیں مٹتا تو پھر اپنے من کو سمجھاتا ہے چلو میرے مولا کی ایسی مرضی, خدا کو یوں ہی منظور. اچھا خدایا تیری مرضی. وہ خدا تعالیٰ کی مرضی کے اوپر اپنا آپ سپرد کر کے اپنی پرابلم کو چھوڑ دیتا ہے, اس کو سنتوش ہو جاتا ہے. لیکن وہ آدمی جو نگرا ہے, جو بلیو نہیں کرتا خدا کے اندر, ناستک ہے, یا اگر وہ آستک بھی ہے تو اتنا اس کا ایمان چست نہیں, وہ خوب محنت کرتا ہے, اسٹرگل کرتا ہے, لوگوں سے پوچھتا ہے, کالا والا کرتا ہے, ادھر ادھر مجھے دھندے بھی کرتا ہے کہ کسی طرح اس کا دکھ مٹے. لیکن جب دکھ نہیں مٹتا تو اس کو پھر مجھارا ہوتا ہے, فرسٹریشن ہوتی ہے, جیو مجھاتا ہے. کئی لوگ پاگل بن جاتے ہیں, کئیوں کا نروس بریک ڈاؤن ہو جاتا ہے. یاد رکھو جو بیت الخیل کی عبادت کرتے ہیں, جن کا ایمان مضبوط ہے, ان کا کبھی نروس بریک ڈاؤن نہیں ہوتا, ان کو کبھی مجھارا نہیں ہوتا. وہ پاگل نہیں ہوتے, نہیں ہو سکتے, کیونکہ ان کے دل میں ایمان ہے. وہ یہ سمجھ کے کہ چلو میں نے محنت بہت کی مگر میرے مولا کو منظور نہیں, تو اس لیے سر مولا کے پاؤں میں رکھ کے اپنی مرضی کو مولا کی مرضی کے آدھین کر کے قبول کر لیتے ہیں. تو دکھ ان کو دکھی نہیں کر سکتا. نگرے سگرے کے اندر یہ تفاوت ہے. جب میں نے اس کو یہ ایکسپلینیشن دیا, رابرٹ پیر اتنا خوش ہوا, کھڑا ہوا, مجھے ہاتھ دیا, مجھے بولا کہ بلیور نان بلیور کی سرخمنی, یعنی ان دونوں کے اندر کنٹراسٹ جو ہے, ایسا اچھا میں نے کبھی نہیں سنا. یہ پیر کا کلام ہے. آپ ایک ایک پاش جب سنو گے
اس کی ایکسپلینیشن اور سمجھوتی آپ کے مغز میں جب اتر جائے گی آپ کو پتہ لگے گا ہمارے جیون میں کتنا فیئر ہونا چاہیے. اس بات میں تھوڑی کریکشن کرو، منڈل نہیں ہے، ماندل بجائے. ماندل ڈھول کو کہتے ہیں. ستور کہہ رہے نام لیا سو اتی گھن، یالی 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 خوب تسبیحاں نکالی، لیکن من میں پریم پیدا ہی نہیں ہوا. ہاتھ میں تسبیح ہے اور من باہر گھوم رہا ہے، جیب میں سے آواز نکل رہی ہے یالی 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 یالی، من تو باہر گھومتا ہے. پریم کیسے پیدا ہوئے؟ نام لیا آتی گھڑا پر پریم تیرا نہ لائے. لیکن محبت کا جو درد ہے، محبت کی جو کشک ہے، وہ کلیجے کے اندر نہیں لگتی. محبت ایک ایفیکٹ ہے. جیسا کوئی آدمی گرم گرم چائے پیے، سخت گرم، اندر گرمی کے کارن سے اس کو پسینہ نکل آتا ہے. یا کوئی آدمی کو کوئی ایذا ہوئے تو اس کو درد ہوتا ہے. یہ ایفیکٹ ہوتا ہے. محبت کا ایفیکٹ ہے. جب انسان مولا کو یاد کرتا ہے اور حضرت ناظر سمجھ کے اپنے سامنے اس کو سمجھ کے اس کے سامنے عاجزی کرتا ہے، محبت کرتا ہے، تو دن دارہ اس کے بدن کے روماٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں، شریر کے اندر ایک بجلی کی کرنٹ کی طرح ایک لہر بھاگ جاتی ہے. یہ پریم کا درد ہے، یہ ایفیکٹونیس ہے. مرشد کہتے ہیں بہت نام لیا لیکن من میں پریم پیدا ہی نہیں ہوا. تو یہ تو ایسا ہوا کہ دھوڑ ہے، دھوڑ، مٹی ریتی، آپ اس کے اوپر چونے یا سیمنٹ کا پلاسٹر کر ڈالو تو وہ ٹکے گا؟ تو وہ تو اکھڑ جائے گا کیونکہ نیچے دھوڑ ہے. اسی طرح سے من کے اندر دھوڑ پڑی ہوئی ہے، من کے اندر موہ مایا ممتا پھنسی ہوئی ہے، من کے اندر دنیا کی محبت پھیسی ہوئی ہے، اور اس کے اوپر ہم یالی یالی کا لیپن کریں تو کدھر سے ٹکے گا؟ پھر ایک اور ایگزامپل دی ہے کہ ایک پھٹا ہوا ڈھول ہوئے. ڈھول سمجھتے ہو؟ ڈھولک، دونوں طرف سے ڈھول بجاتے ہیں تو یہ جو ڈرم ہوتا ہے دونوں سائڈ سے بجتا ہے. تو کہتے ہیں اگر وہ پھٹا ہوئے تو اس میں سے آواز کیسے نکلے گی؟ راگ نہیں نکلتا. جو آدمی خالی جیب سے یالی یالی کرتا ہے، من کے اندر محبت اور پریم نہیں، پھر صدر دین کہتے ہیں یہ تو ایسا ہوا کہ پھوٹا ہوا ڈھول بجاتا ہے. ماندل ڈھولک کو کہتے ہیں. اس میں انترنی کا شبد نہیں ہے، اس میں سے نی کاٹ دینا چاہیے. ستور کہہ رہے پریم بھکتی تو ہردے وسے. جو آدمی مولا کو پیار کرتا ہے
وہ اپنے دل کے اندر، من کے اندر، خیالوں کے اندر، وچاروں مولا کو یاد کرتا رہتا ہے، انتر لہے لگائے اپنے گھر کے اندر مولا کی دھن کے اندر مست رہتا ہے۔ مولانا حضرت امام سرکار شاہ کریم صلی اللہ علیہ کا ایک فرمان ہے، جیسے خیال ورد نمبر فرمایا 1 گھنٹے کی عبادت کرو، لیکن اس کے علاوہ سارا دن کوئی بھی اللہ کا، رحمان کا نام، یالیہ کا نام، محمد کا نام صلوات پڑھو، مولا کو کسی بھی نام سے یاد کرتے رہو، لے لگاتے رہو، ان کی ڈرائیونگ کر رہے ہو، صلوات پڑھتے رہو، یالی کرتے رہو، اللہ کرتے رہو، یا رحیم کرتے رہو، یا رحمان یا رحیم بولتے رہو، اس کے نام سے مطلب یہ کہ اس کے ساتھ سبند تار جڑی رہے، چلتے چلتے، بیٹھے سائیکل چلاتے، موٹر چلاتے، کسی آفس میں گئے ہو، کسی آدمی کو ملنے کے لیے تو باہر ویٹ کرنا پڑتا ہے، تو ویٹنگ کے اندر بھی بیٹھے مولا کو یاد کرو، لے لگو پریم بھکتی کو ہردے سے اندر لہے لگائے، سانس سے جو سانس اندر جائے، جو سانس اندر سے باہر نکلے وہ سانس ہو گیا، سانس سے ان جتنے کہ کامل صورت نہ جائے، مطلب کہ آواز بغیر لوگوں کو سنانے کے لیے نہیں، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، وہ مولا تو ہمارے دلوں کے بھید سے واقف ہے، من کی آواز اس کو جب بھی پہنچتی ہے اپنے دل کے اندر میں اس کو یاد کرتا رہتا ہے۔ مولا کا جو مومن ہے دلداروں، سب پوچھو تو وہ 24 گھنٹے مولا کے سبند میں ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں کہ رات کو میرا مومن مجھے یاد کر کے جب سو جاتا ہے میرے خیالوں میں، تو میں ساری رات اس کے قلم کی چوک کرتا ہوں، پہلا دیتا ہوں۔ ساری رات جتنی بھی وہ نیند میں ہوتا ہے اس کی نیندر بھی عبادت میں گنی جاتی ہے۔ جب وہ صبح اٹھتا ہے شکر الحمدللہ کرتا ہے، مجھے یاد کرتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ مومن اس طرح اپنی زندگی کو مولا کے نام کے اندر رنگ دیتا ہے۔ قرآن شریف کے اندر ہے ایک آیت کہ اللہ کے بندے جو ہیں وہ اس کے رنگ میں رنگے جاتے ہیں۔ یہ انتر کی لے کچھ برس ہوئے ہمارے گرانوں کی کتابوں کے اندر سے بہت لکھے ہوئے ہیں۔ میرے پاس یہ جو کتاب ہے یہ سنت 1900 یعنی 1934 کی یہ اصل کتاب میں سے ہے، اور ہم کو امام کا فرمان ہے کہ اصل رات کے اوپر اصل شبدوں کے اوپر چلو۔ علی کے ملک میں مجھے کیا بندہ آئے تصویر کا نور کی جگہ، لیکن ہمارے پرنسپل میں فرق آ جاتا ہے۔ تصویر پیر ہے، تصویر ماں ہے، تصویر جو ہے ٹیچر ہے، وہ ایمان کی شناخت بتاتا ہے۔ اگر ہم ڈائریکٹ ایمان کے پاس جا ہی نہیں سکتے، ہم کو تو پیر مرشد کی ضرورت ہے۔ میرا اللہ کو کیا پڑی تھی نبی بھیجنے کی؟ لا الہ الا اللہ ضرور ہے، لیکن بیچ میں ڈال دیا محمد رسول اللہ۔ اگر محمد رسول اللہ نہیں تو اللہ بھی نہیں، تو تصویر جو ہے وہ محمد رسول اللہ ہے۔ بنا تو بات یہ ہے تصویر کہہ رہے جس میں ایمان پڑھ دیا، جب انسان کے دل کے اندر ایمان ظاہر ہوتا ہے، ہم سب کے اندر ایمان ہے،
وہ آدمی جو سنیما جاتے ہیں اور جماعت خانے نہیں آتے وہ بے ایمان نہیں، مگر ان کے دلوں کے اندر۔ اچھا، یہ چیز سمجھنے کے لیے میں آپ کو ایک چھوٹی سی مثال دوں۔ ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اس کی مٹھیاں بند ہیں، آنکھیں بند ہیں، ایک ہی چیز کرتا ہے، روتا ہے، بات تو نہیں سنے گا۔ کان ہے لیکن کان سنتے نہیں، آنکھیں ہیں مگر دیکھتا نہیں، ناک ہے کوئی گندی چیز رکھ دو کہ خوشبو والی چیز رکھ دو اس کو کچھ پتا نہیں، کیونکہ سونگھنے کی شکتی نہیں اس کے اندر۔ یہ مکمل انسان ہے، آنکھ ناک کان وغیرہ، اندھا نہیں، لیکن آنکھوں کی پتلی میں ابھی تک نور پرگٹ نہیں ہوا، نور ہے۔ ایک آدھ مہینہ چلے جاتا ہے، اس کی آنکھیں پھر ادھر ادھر جاتی ہیں، رنگوں کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ماں کو بھائی بہن کو دیکھ کے خوش ہوتا ہے، ابھی تھوڑا تھوڑا رجسٹر کرنے لگ گیا، 2-3 مہینے کے اندر اس کی آنکھوں کے اندر پورا پورا تیز آ جاتا ہے، آہستہ 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 اس کے کان سننے لگتے ہیں، آہستہ 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 2-4 برس کا ہو جاتا ہے، تب اس کو سونگھنے کی شکتی آتی ہے اور اس کے اندر بدبو اور خوشبو کے اندر فرق لگتا ہے۔ یہ تمام شکتیاں اس کے اندر ہیں لیکن پرگٹ نہیں ہوئی، ٹائم لگنے سے پرگٹ ہوتی ہیں۔ ایسا ہی ایک آدمی مولا کو مولا طریقے مانتا ہے، لیکن جیسا کہا پیر نے وہ اپنی من کے اوپر کرتا ہے، فرمان برداری خاص نہیں کرتا۔ مولانا حاضر امام آتے ہیں تو مہمانی بھی رکھتا ہے، لیکن اس کے دل میں ایمان پرگٹ نہیں ہوا۔ ایمان ہے، مومن نہیں بنا۔ یہ تفاوت قرآن شریف میں بھی ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ جس آدمی کے دل میں ایمان ظاہر ہو گیا، ایمان جاگ اٹھا، جس سے غفلت ہوئے دور، اس کے اندر سے غفلت مٹ جاتی ہے۔ غفلت کہتے ہیں لیزی پن، کیئرلیسنس کو غفلت کہتے ہیں، اگنورنس کو غفلت کہتے ہیں، بے پرواہی کو غفلت کہتے ہیں۔ پھر وہ آدمی جس کے اندر ایمان ظاہر ہو گیا، پھر وہ آدمی غفلت میں نہیں پڑتا۔ وہ یہ نہیں کہے گا کہ آج میں تھک گیا ہوں چلو آج عبادت نہیں کرا، وہ یہ نہیں کہے گا کہ آج میں لیٹ سویا تھا اس لیے صبح نہیں اٹھا، وہ 12 بجے سوئے کہ 2 بجے سوئے، وہ 10 بجے سوئے کہ کبھی بھی سوئے، وہ صبح اپنے مولا کی خدمت میں ہوتا ہے۔ اس کو غفلت نہیں دبا سکتی، اس کے انتکرن کا اندھیرا دور ہو جاتا ہے، اگنورنس مٹ جاتی ہے، اس آدمی کی حقیقت کی سمجھ ملتی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس کے دل کے اندر ستگور کا جو نور ہے وہ ظاہر ہوتا ہے۔ یہ جو مرشد کا نور ہے یہ محمدی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ زمین آسمان نہیں بنایا۔ آپ لوگ حیران ہو کے مجھے دیکھتے ہو کہ مشنری کے منہ سے یہ لفظ نکلتے ہیں، شیرو نبی محمد مصطفیٰ رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ اللہ نے سب سے پہلے میرا نور بنایا اور میرے نور سے یہ ساری سرشٹی کی رچنا کی، تو تمام سرشٹی کا سرجنہار محمد ہے، اور وہ محمد کا نور جو ہے وہ پیر ہے جس کو ہم ستگور کہتے ہیں، وہ محمد کا نور ہے۔ ایک فلان کے اندر پھر حسن کبیر جی نے فرمایا ہے کہ پھر حسن کبیر جی خود کے لیے کہتے ہیں کہ سرشٹی نو سرجنہار، سرشٹی کا سرجنہار کون؟ پھر حسن کبیر جی، یعنی نور محمدی۔ تو جو آدمی کے دل میں جب ایمان ظاہر ہوتا ہے تو ایمان ظاہر ہونے کے بعد اندھیرا مٹ جاتا ہے، غفلت چلی جاتی ہے، اس آدمی کو سمجھداری آتی، حقیقتی سمجھ۔ ستگور کمرے میرے منڈیرا سماریا علی نور رسیو آسمانا نورا ماہے تھی نورا پگیا تینو ساتا راتی
और जो मैंने बात कही वो नीचे आ गई ना। सतगुरु कह रहे नूरे मंदिर समारिया, हमारा जो बदन है ये मंदिर है। मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह ने एक जगह लिखा है ह्यूमन बॉडी इज टेम्पल ऑफ गॉड, क्योंकि इसके अंदर खुदा का नूर है। हमें नूरे के रस्यो आसमान, ये सारे आसमान की जो कुछ भी सृष्टि के अंदर हमें दिखता है ये सब कुछ नूर में से पैदा किया है। तो नूर महती नूर प्रगतिया, वो नूर जो अल्लाह का नूर है, उस नूर में से ये मोहम्मद का सतगुरु का नूर पैदा हुआ और इस नूर का नाम तेनू सतगुरु नाम, गुरु का जो नूर है वही मोहम्मदी नूर है। सतगुरु कहे रे अमे आविया एही लोकमा अनिलाविया मुगा तानो जेदा तेरंग भोगा बहु पदवी पानिया पर थोड़ा और फूल ये है सतगुरु कह रहे हमें आव्या यही लोक मां अने लाव्या मुगतनु सूल भेद नहीं। सूल भेद ही है मगर सूल कहने से और भी बहुत मतलब निकलता है। सतगुरु कह रहे हमें सतगुरु कह रे हमें आविया यही लोक मां अनिला और फूल ये है सतगुरु कह रहे हमें आव्या यही लोक मां अने लाव्या मुगतनु सूल भेद नहीं। सूल भेद ही है मगर सूल कहने से और भी बहुत मतलब निकलता है। सतगुरु कह रहे हमें आव्या यही लोक मां, यानी खुदा ने जब मोहम्मद का नूर अपने नूर से जुदा किया और मोहम्मद के नूर से सारी सृष्टि की रचना हुई तो इस तमाम सृष्टि के अंदर सतगुरु का नूर नूर मोहम्मदी हर जगह फैला हुआ है। तो उसको लोक में दुनिया में आना पड़ा। लाव्या मुगतनु सूल, यहाँ सूल से मतलब समझ, मुक्ति की समझ। भेद भी है, सूल का मतलब रास्ता भी होता है, सूल का मतलब राज भी होता है, लेकिन यहाँ सूल से मुराद है समझ, जिसको हम हकीकत कहते हैं। मौलाना सुल्तान से फरमाया अगर तुम ये रोज दुआ मांगते रहो या मौला मुझे हकीकत ही समझ दे, उसमें सब कुछ आ गया। समझदारी ही सबसे बड़ी चीज है और वो समझ वो सूल है, मुक्ति की समझ, मुक्ति के रास्ते की समझ। ये फरमाते हैं मैं वो लेके इस दुनिया में आया, लेकिन हुआ क्या कि लोग खाने पीने के अंदर, ऐश आराम के अंदर, बीवी बच्चों के अंदर, घूमने फिरने के अंदर, पैसा बनाने के अंदर, इसके अंदर ही पड़े हैं। रंग भोग बहु पदवी पाने दुनिया के अंदर ही पड़े हुए हैं। तन थोड़ा आशिक मूल, मगर सच्चे आशिक जो थे वो तो बहुत ही थोड़े थे। और उन सच्चे आशिकों का फिर आगे जिक्र करते हैं। सतगुरु कहे रे भाग उड़ा से लोकना खेरे की जात पचीरत भूत बहु दीदा दाना ते स्वर्ग भोगवी हेठे उतर्या खेल और चालूरा
कह रहे भाग वाड़ा ते लोकना जेने कीधा तप तीरथ व्रत बहु दीधा दान ते स्वर्ग भोगवी हेठे उतरिया जेने न ओळख्या गुर नारायण। ये सबक भी फरमाते हैं कि दुनिया के अंदर वो लोग बड़े नसीबदार हैं, खुश नसीब हैं कि जिन लोगों ने तप किया, इबादत की, तीर्थ पे गए। तीर्थ क्या है मालूम? जमात खाने आना। हज़रत मौलाना सुल्तान मोहम्मद शाह रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं जो आदमी जमात खाने जाता है उसको हज का सवाब है, हज तीर्थ। व्रत किया, टेक ली कि मैं रोज जमात खाने जाऊंगा, यह व्रत है। मजहब की जो ड्यूटियां हैं वो भी व्रत है। इमाम के पास जाके हम बोल लेके आए तो बैतुल ख्याल की इबादत हमने व्रत लिया और फिर हमने दान पुण्य भी किया। व्रत के अंदर दसवंध भी व्रत में आता है। दसवंध जो है दान नहीं, दसवंध खैरात नहीं, चैरिटी नहीं, वो व्रत है, वो ड्यूटी है, वो कर्जा है, वो इमाम का हक है। तो फरमाते हैं कि उसने दान पुण्य किया, दसवंध दी, जमात खाने आया, इबादत की, स्वर्ग भोगे हेठा उतरया। इसको इन तमाम क्रिया का, ये सारी मेहनत का फल मिले कि वो ऊपर जाए, स्वर्ग में रहे कुछ बरस, 2, 4, 5 हजार बरस रहे, फिर वो नीचे आवे। क्या को नीचे आवे? कि उसने जमाने के इमाम को, गुर और नारायण, पीर और शाह को पहचाना नहीं। ये पाठ उन तमाम लोगों को लागू पड़ता है कि जिन्होंने हाजिर इमाम की शनाख्त नहीं की, वो चाहे इस्माइली होवे चाहे गैर इस्माइली होवे, वो दोनों तरीके हैं। इसलिए तरीके हैं कि ऐसे बहुत से इस्माइली हैं जो इमाम की इमामत को नहीं जानते। ऐसे लोग आज भी हैं, नीचे बैठे रहते हैं, ऊपर नहीं आते दुआ पढ़ने के लिए, मगर जब नांदी वाला नांदी चालू करता है तो ऊपर आते हैं, नांदी लेके चले जाते हैं इस्माइली। दसवन नहीं देते, जमात करने नहीं आते, दुआ नहीं पढ़ते, नांदी लेके चले जाते हैं। उनको इमाम की शनाख्त नहीं, गुरु की शनाख्त नहीं। तो पीर कहते हैं वो नसीबदार हैं। नसीबदार इसलिए कि दुनिया के अंदर करोड़ों ऐसे लोग हैं कि जो नास्तिक हैं, न तप करते हैं, न दान पुण्य करते हैं, न इबादत करते हैं, न कोई नेकी करते हैं, मगर वो लोग कि जो तप करते हैं, तीर्थ जाते हैं, व्रत करते हैं, बहुत दान पुण्य करते हैं, नसीबदार हैं। उनको इसका फल मिलेगा कि सुख मिलेगा और सुख पाके फिर वापस वो असली हालत के ऊपर आ जाएंगे। कारण कि उन्होंने शाह पीर की और खान नहीं की। सतगुरु कहरे ब्राह्मण जोगी शिवरा ते भटकता भूल्या रे जाया तेरे जीवे सतगुरा नहीं और क्या ते माँ करी अमर छाया रे खाई के माँ करी अमर छाया। ब्राह्मण जोगी सेवड़ा, ये हिंदुस्तान के अंदर धर्म की दृष्टि के अंदर जो बड़े लोग हैं ये उनकी कैटेगरी में आते हैं। पंडित हैं, ब्राह्मण हैं, मुल्ला हैं, मौलवी हैं, मिशनरी हैं, पादरी हैं, ये सब जो धर्म के बड़े लोग हैं, ज्ञानी हैं, टीचर हैं और लोगों को मजहब धर्म सिखाते हैं, तो फिर फरमाते हैं वो भटके हुए हैं, रास्ते भूल गए हैं, उनको सतगुरु की शनाख्त नहीं है। जिन्हें जीवे सतगुरु नहीं हो रखा ते किम करी अमर खाए, वो लोग सुख पाएंगे, अपनी नेकी का बदला खुदा उनको जरूर देगा, वो पाएंगे। दान पुण्य किया है उसका बदला मिलेगा, तस्बीह निकाली है, कुरान पढ़ा है, उन्होंने गीता पढ़ी है, रामायण पढ़ी है, वेद पढ़ा है, बाइबल पढ़ी है, इसका उनको एवज जरूर खुदा मिल देगा।
کیونکہ آخر تو وہ دھرم کی چیزیں ہیں اور نیکی ہے، لیکن امر نہیں ہوں گے. امر ہونا یعنی خدا کی ذات میں جانا وہ نہیں ملے گا. خدا کے حضوری فرشتے نہیں بن سکیں گے کیونکہ انہوں نے دنیا کے اندر ستگور کی پہچان نہیں کی. ستگر کہہ رے سونا روپا تو ساتھ ہے، اندھی کے آگا نا کی کاسا پر باجر سایان گا لیے تو کے مکری ہو چاندی کی ایگزامپل دیتے ہیں کہ سونا چاندی یہ پریشس میٹل ہے، سچی بات. اس کو گلاؤ، خوب آگ دو گے وہ نرم ہو جائے گا، لیکن پانی کی طرح گلے گا نہیں، رس نہیں بنے گا. اس میں رسائن چاہیے، اور رسائن کہتے ہیں نوساگر کو. چاندی یا سونا کٹھالی کے اندر ڈال کے جب اس کو آگ دیتے ہیں تو جب تک کہ اس کے اوپر نوساگر نہیں ڈالے وہ پانی نہیں بنے گا، رس نہیں بنے گا. تو اس نوساگر کو رسائن کہا گیا. مطلب کیا ہے؟ تب کرو، بندگی کرو، دان پن کرو، عبادت کرو، نیکیاں کرو. رسائن کدھر؟ اور وہ رسائن ہے مولا کی شناخت، گرو کی شناخت. گرو نہیں ملے تب تلک وہ انتکرن گرم ہو جائے گا، نرم ہو جائے گا، لیکن پگھلے گا نہیں، پانی نہیں بنے گا، رس نہیں بنے گا. مرشد اور مرید ایک نہیں ہو سکتے جب تک کہ وہ رسائن اندر نہیں ڈالے. اس رسائن کو ڈھونڈو. ستگر کہہ رے گر کے سیر تو گانٹری ان سیوک کے سیرا لوہانا و مانے بیسی تو کے مکری اتری پار رے ہائی کے مکری اتری پار. گانٹھ بھی ایک چھوٹی سی گانٹھ ہوئے جس میں مال ہوتا ہے. پھر کہتے ہیں کہ گر کے سر کے اوپر گانٹھڑی اور سیوک کے سر پر بھار. کیا مطلب؟ گانٹھڑی میں مال ہے، یعنی گرو کی ڈیوٹی یہ ہے کہ تم کو راستہ بتاوے، لیکن تمہارے سر پہ بھار ہے کہ تم اس کے اوپر عمل کرو. راستہ بتانا سہلا ہے، گانٹھڑی چھوٹی سی ہے، گرو نے اٹھا لی. بھار تو بہت وزندار ہے. گرو مرشد نے اپنی ڈیوٹی پوری کی، تم کو فرمان کیا کہ یہ کام کرو، ابھی کرو نہ کرو، کس طرح کرو، اس کا بھار تمہارے اوپر. گر کے سر تو گانٹھڑی، سیوک کے سر بھار. پھر داخلہ دیتے ہیں ایک لوہے کی لوکھنڈ کی ناؤ بناؤ، تو اس کے اندر جو کبھی بیٹھو گے تو وہ ڈوب جائے گی. ڈوب جانے سے مطلب یہ ہے کہ لکڑی کرتی ہے، لوہا نہیں کرتا. لکڑی کی طرح فورے بنو، لائٹ بنو تو پار اترو گے. اگر لوہو ناؤ میں بیسنی ہے تو کیم کری اتریے پار. لوہے کی بوٹ بنا کے ہم نہیں جا سکتے. آج کل اسٹیمر لوہے کے بنتے ہیں. پیر کے زمانے کے اندر یہ لوہے کے اسٹیمر جہاز جو آج بڑے بڑے 2-2, 3-3, 4-4 لاکھ ٹن کا ایک بڑا بڑا ٹینکر ہوتا ہے، سب اسٹیل کی پلیٹس ہوتی ہیں. لیکن آپ کو معلوم ہے کہ یہ جو لوہے کے اسٹیمر بناتے ہیں وہ سائز بہت بڑا ہوتا ہے، جس کے اندر پانی کے واسطے بہت زیادہ ایریا ویکیوم میں آ جاتا ہے. اس کے لیے پانی میں وہ ڈوبتے نہیں. مگر پیروں کے زمانے کے اندر 500, 800, 900 برس پہلے اتنے بڑے اسٹیمر نہیں تھے، اور جو تھے بھی تو وہ لکڑی ہی کے بنائے جاتے تھے کیونکہ لکڑی ہلکی ہے. یہاں پیر کا کہنا ایسا ہے کہ لوہا جو ہے وہ گناہ کی طرح وزندار ہے.
یا گناہ جو ہے وہ لوکھنڈ کی طرح وزندار ہے. گناہ کے کارن سے ہمارا انتکرن وزن والا بن جاتا ہے, وہ ڈوب جاتا ہے, نہیں ترتا. لیکن کبھی گناہ نہ کریں تو ہم ہلکے اور لائٹ اور تھوڑے بن جائیں گے. تو پیر کا کہنا یہ ہے کہ دیکھو میری ڈیوٹی تھی, میرے سر پہ گانٹھڑی ہے, خدا نے میرے کو اپوائنٹ کیا ہے کہ میں لوگوں کو ہدایت کروں. میں نے تمہیں ہدایت کر دی, میرا کام پورا ہو گیا. اب تمہارے سر کے اوپر بھار ہے. اگر تم گناہ کر کر کے اپنے انتکرن کو, اپنی روح کو تم وزندار بنا دو گے, ڈوب جاؤ گے, تر نہیں سکو گے. گناہوں سے چھوٹ کے ہلکے اور لائٹ بنو. ستگور کہرے کس کا گور تو آندھرا. جو اندھا ہے اس سے آدمی راستہ پوچھے تو وہ اندھا اس کو کیا ڈائریکشن دے سکتا ہے. تو پیر کا کہنا یوں ہے کہ دنیا میں ایسے بہت سے گرو ہیں, ایسے بہت سے مرشد ہیں کہ جو اندھے کی طرح ہے, جو خود محتاج ہیں. تمہیں کیا بتائیں گے؟ کئی لوگ ایسے ہیں کہ تھوڑی سی دکھ تکلیف آ جاوے تو کوئی گوروں کے ملا کے پاس بھاگتا ہے, کوئی سناشریوں کے مولوی کے پاس جاتا ہے, کوئی سنی عالم کے پاس جاتا ہے. ان کے پاس سے ڈورے, دھاگے, گنڈے, تعویذ یہ سب لیتے ہیں. تو یہ تو مثال ایسی ہے کہ وہ گرو اندھے تم کو کیا راستہ بتائیں گے. سچا مرشد ستگور ملنا چاہیے. اگر گرو جھوٹا ہے تو اس کے چیلے کس طرح سچے ہو سکتے ہیں؟ سچا مرشد اللہ کا نور جس کے اندر ہو اس کی جا کے تم سیوا کرو, تابعداری کرو. تو فرمایا جس کا گر تو آندھلا, چیلا اس کا خوف. وہ آدمی ایسا ہے کہ آپ متیلا, اپنے آپ میں مست ہے, سوارتھ ورتی میں خود کے اندر ابھیمان میں بیٹھا ہوا ہے, اور من کے اندر بھی ہٹ ہے, ضد ہے کہ موے نہ پاوے موکش. وہ مر جائے گا تو اس کو موکش ملنے والا نہیں, کیونکہ مرشد سچا نہیں ہے. ستگور کہرے جھوٹا مرنا تو سب جگا مرے. انی ساچا نما رے کوئی آہورا ہینانے چھے مارے. اسے بوہان مارا نانا ہویا رے. ہائی بوہان مارا نانا ہویا. جھوٹا مرنا سب جگ مرے. انسان کو موت تو آئے ہی گی. پھر کہتے ہیں یہ موت سچی موت نہیں. سچی موت تو یہ ہے کہ مرشد کی تابعداری کر کے مرو. جھوٹا مرنا سب جگ مرے, سچ نہ مرے کوئی. گر گنانے جے مرے, اسے بہر نہ مرنا ہوئے. جو گرو کے گنان کے اوپر زندگی گزار کے مر جائے وہ سچا مرنا ہے. قرآن شریف کی آیت ہے, اللہ فرماتا ہے موتو قبل ان تموتو, تم لوگ مر جاؤ اس کے پہلے کہ تمہاری موت آوے. امام سلطان شاہ فرمایا بیت الخیال کے اندر تم اس طرح سے بیٹھو کہ جیسے انسان مر جاتا ہے. یہاں مرنے سے مطلب کیا ہے؟ یہاں مرنے سے مطلب یہ ہے کہ ہمارے وچار, ہماری ہستی دنیا سے الگ ہو جائے. ہم جب عبادت میں بیٹھیں ہمیں دنیا کی کوئی چیز یاد نہ آوے. جیسے کہ ایک آدمی گزر گیا ہے, نہ وہ بینک میں جاتا ہے, نہ وہ کھانا ڈھونڈنے جاتا ہے, نہ اس کو کوئی چنتا ہے, نہ کوئی ریاضی. مردہ ہے, مردہ پڑ گیا. اس طرح سے عبادت کے اندر ہم کو مر جانا چاہیے. یہاں مرنے سے مراد یہ ہے کہ دنیا سے ڈیٹیچمنٹ ہو جائے. تمام دنیاوی خیال, وچار, اچھائیں سب کچھ ٹوٹ جائے. صرف ایک ہی چیز, خدا تعالیٰ کے اس شبد کے اندر ہمارا جی اٹک جائے. اس طرح زندگی گزرنے پر جب ہم کو خدا کی طرف سے موت کا پیغام آئے گا اور وہ مومن ایسا جیون گزارنے کے بعد جب مرے گا تو مرشد کہتے ہیں وہ سچا مرنا ہے, کیونکہ وہ گرو مرشد کے فرمان کے اوپر زندگی گزار کے مر گیا.
फिर उसको दूसरी मौत नहीं। दूसरी मौत से मतलब हम तो इस बात को मानते हैं कि कभी जिंदगी के अंदर हम फेल हो जाएंगे तो हमें वापस रिपीट करना पड़ेगा, तो वापस मरना पड़ेगा। कई लोग दुनिया के अंदर रोज मरते हैं, रोज जीते हैं। इंसान को दुख मार डालता है। बाज ऐसे गम होते हैं कि इंसान की जिंदगी मुश्किल हो जाती है। वो मरना चाहता है लेकिन मौत नहीं आती। वो भी मरना है मगर वो मरना एक किस्म की सजा है, पनिशमेंट है उसके गुनाहों की वजह से। जो आदमी इबादत करता है, मौला के फरमान पे जिंदगी गुजारता है, दुनिया से उसका मन हट गया है। जैसे कि इमाम फरमान फरमाते हैं कि तुम दुनिया में इस तरह रहो कि जैसे मुर्गा भी दुनिया में पानी में रहती है। मुर्गा भी समुंदर का जानवर है, सफेद रंग का होता है और मुर्गी की साइज का होता है। छोटी मुर्गी हो गई इतना होता है, कबूतर से बड़ा है। इंग्लिश में उसको गल कहते हैं, सी गल, समुंदर की गल। तो समुद्र में रहती है लेकिन उसके पंख गीले नहीं होते। पानी में डुबकी भी लगावे तो अभी पंख भीने नहीं होते, पानी टिकता ही नहीं। मौला फरमाते हैं कि मुर्गाबी की तरह मेरा मोमन दुनिया में रहता है कि पानी उसको असर नहीं करता। मतलब कि मोमन के दिल के ऊपर दुनिया की कोई चीज असर नहीं करती। दुख आया है तो वो दुखी नहीं होता, बहुत पैसा मिल गया तो मगरूर नहीं होता, उसकी वखान करोगे तो वो फुलाता नहीं, वो कहता जो कुछ है मेरे मौला का। और गाली निकालोगे तो भी गुस्सा नहीं करता, ये समझ के कि तुम तो बकते हो। उसको दुनिया का असर होता ही नहीं। तो ये एक किस्म का मरना है, दुनिया से डिटैचमेंट हो जावे। तो मुर्शिद का कहना यह है कि सच्चा मरना मरो, और वो ये है कि गुरु के फरमान पे जिंदगी गुजारो। 3 पाठ बाकी है, 20 में 17 पाठ हो गए, अभी 18वां पाठ है। सतगुरु कहे रे संसार सागर महाजल है, अनिसीर पर भर्याचे भार, जो सत की नाव माहे बेसिए, तो सतगुरु उतारे पार रे भाई, सतगुरु उतारे पार। 18वां पाठ है। सतगुरु कह रहे संसार सागर महाजल है, અને सिर ऊपर भरिया छे भार, जो सत की नाव माही बैठी है तो सतगुरु उतारे पार। ये दुनिया है एक बड़े ऊंडे समुंदर की तरह है और तुम्हारे सर के ऊपर दुनिया का भार है, बीवी बच्चे माल दौलत प्रॉपर्टी, और फिर बड़ी चीज ये कि इन चीजों के अंदर हम ओतप्रोत हो चुके हैं, गुनाह भी किया है, इबादत की ही नहीं, तो सिर के ऊपर गुनाहों का वजन बहुत बढ़ गया है। तो कैसे पार उतर सकेंगे इस तरह? फिर भी मुर्शिद कामिल जो है तो बड़ा रहीम है, दुनिया का गुनाह करके भी, वजनदार होके भी, जो कभी मुर्शिद की शरण में आ जाएं और गुनाहों से तौबा करके सुधर जाएं तो वो फिर उठा के हमें अपने साथ ले जाता है। फिर फरमाते हैं जो सत्य की नाव में बैठी हैं, जो सचमुच तुम दुनिया की ये मोहब्बत वगैरह से अपने मन का त्याग करके मजहब के अंदर आ जाओ, मौला की जो बोट है उसके अंदर बैठ जाओ, तो सतगुरु तुमको पार उतारेगा, तुम्हारे गुनाह बख्श देगा, तुमको हल्का कर देगा, तुमको उठा लेगा, तुम्हारी मुसीबतें दूर कर देगा, तुम्हें बख्शीशें देगा। और सत की नाव जो है हजरत इमाम की ताबेदारी और उसके शरण में पड़ने का नाम है। सतगुरु कहे नाव कीजे अली के नाम की, अनति माहे साचा भरिए भार, पवन जो चाले प्रेम का, तो सतगुरु उतारे पार रे भाई, सतगुरु उतारे पार।
حضرت رسول کریم کی ایک حدیث ہے، فرماتے ہیں اہل بیت جو ہے ان کی مثال ایک بوٹ کی طرح ہے. جو اہل بیت کی بوٹ میں آ جائیں گے وہ پار اتر جائیں گے. اس کو سفینۃ النوح کے ساتھ کہا ہے کہ میری اہل بیت ایسے ہیں کہ جیسے نوح نبی کا جہاز تھا. تو یہاں پہ صدر دن فرمایا ہے ناؤ کیجئے ہر کے نام کی انہیں مہیں ساچا بھریے بھار پون جو چالے پریم کا تو ستگر اتارے پار. کہ تم مولا کے نام کی جو بوٹ ہے اس کے اندر آ بیٹھو، اس کا آسرا لو اور اس کے اندر سچا بھار بھرو. پتھر نہیں، لوہا نہیں، کچرا نہیں، جو تمہیں ضرورت کی چیزیں ہیں، کپڑا لتا ہے، کھانا پینا ہے، مسافری کے لیے جو ضرورت کی چیزیں ہیں وہ سچا بھار ہے. لیکن آدمی کو ایسا مثال دے دوں کہ بھائی لندن جانا ہے ایک اٹھواریے کے لیے، یا ابھی ہم کینیڈا جاتے ہیں رہنے کے لیے، تو بیٹھنا ہے اس کے اندر ایروپلین کے اندر 20-25 کلو ملتے ہیں، اس کے اندر کپڑے لتے درداگینے لیے، لیکن آپ گھر کا فرنیچر ساتھ لے جاؤ تو یہ تو کھوٹا وزن ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ گناہ نہ کرو، نیکی کرو. نیکی جو ہے وہ سچا بھار ہے. نیکی کرو، عبادت کرو، دان پن کرو، اچھے پاک وچار رکھو، سچا بھار یہ ہے. اور اس کے بعد جب یہ پریم کا پون لگے گا، جن زمانوں کے اندر انجین نہیں تھے، اسٹیمر جو تھے وہ اسٹیم شپس نہیں تھے، تیل کی بھی اس وقت شوध مشینری کے واسطے نہیں ہوئی تھی، تو اس وقت جو بوٹ بناتے تھے اس سے وہ بادبان ہوتے تھے. جب یہ پون لگتی تھی تو پون کے زور سے ہو جاتی تھی بوٹ. تو اس میں پھر کہتے ہیں سچا بھار بھرو، مولا کے نام کی بوٹ کے اندر بیٹھو. جب تمہارے دل کے اندر پریم پیدا ہوگا تو پھر تم کو ستگر پار اتارے گا. پریم کی پون لگنی چاہیے. 16 اور 20واں پاٹ ابھی ہے. ستگر کہری بھولیا پرم ماں جیو تو نہ بھولیے ان ستگورا بھی چوم جانا اے جیوا پینڈ کو جے دھانی چھڑنی پائی چاہے تھوڑا سا فرق ہے اس پاٹ میں. ستگر کہہ رہے بھولا براہمن جیو تم نہ بھولی ہے، ہمیں ستگر بیجو میں جان اے جیو پنڈ کو جے دھنی جنہیں نپائی چارے کھان. مطلب یہ ہے کہ تم دنیا کے ملا مولویوں پنڈتوں سادھوؤں کے پیچھے مت لگو، یہ تو بھولے ہوئے ہیں. براہمن بھولا ہے، جیو تم نہ بھولی ہے، تم ہوشیار رہنا، ان کے پیچھے مت لگنا. سچا مرشد دوسرا کوئی نہیں، ایک ہی ہے دنیا کے اندر، اس کے بغیر دوسرا نہیں ہے کوئی، اس کو ڈھونڈو. اور وہ ایسا ہے کہ جو جیو پنڈ کا مالک ہے، اس نے زمین آسمان کو پیدا کیا ہے، وہ تمہارا سچا دھنی ہے. اس نے چارے کھان پیدا کی. یہ 4 کھان یہ ہے کہ انسان، جانور، پشو پنچھی اور جو کیڑے مکوڑے ہیں، ان کی 4 کیٹیگری ہیں. 4 طریقے سے دنیا کے اندر جیو 4 طریقے سے پیدا ہوتے ہیں. گرتیوں نے ہم کو وہ 4 طریقے بتائے. ایک تو وہ طریقہ ہے کہ جیسے چھوٹے چھوٹے جیو جنتو ہیں، جرمز ہیں، بیکٹیریا ہیں، انسیکٹس ہیں، یہ ایک دوسرے سے چھوٹے ہوتے ہیں تو ڈبل ہو جاتے ہیں، ٹوٹتے جاتے ہیں. جیسا کہ گارڈن کے اندر آج کل برسات کی سیزن ہے، تو اگر آپ کے گھر کے آجو باجو میں کوئی گارڈن ہے، آپ دیکھو تو اس گارڈن کے اندر ارتھ ورم ہوتے ہیں. 4-5-6 انچ لمبا ہوتا ہے، کبھی کبھی 10-12 انچ تک کا بھی لمبا ہوتا ہے. ارتھ ورم سانپ کی طرح چلتا ہے لیکن بہت پتلا ہوتا ہے، زہریلا نہیں ہے. اس ارتھ ورم کو
जमीन के अंदर से थोड़ी जमीन खोदोगे तो अंदर निकलेंगे। तो आप जब आप जमीन खोदोगे तो वो तड़पते हैं, उसके 2 टुकड़े कर दो। यदि 2 टुकड़े कर दोगे तो वो दोनों टुकड़े एक इधर चले जाएगा, एक इधर चले जाएगा, मरेगा नहीं। और कुछ थोड़े कलाक के बाद जो भाग कट गया उधर फिर से एक नवा मुंह निकल आएगा। अभी 1 से 2 बन गए, उसको फिर 4 बना डालो, थोड़े घंटों के बाद फिर उसके मुंह निकल आएंगे। तो वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं। जितने भी सेल्स और बैक्टीरिया हैं ऐसा मल्टीप्लाई होते रहते हैं। इसको कहते हैं सीटेज। ये सीटेज खान है। दूसरी खान है जरेज खान। जरेज खान के अंदर झाड़ वगैरह आते हैं कि जो बीज से या काउंटर प्लांटेशन करते हैं, ट्विग वगैरह काट के, झांकड़ी काट के उसको बनाते हैं। तो ये जरेज खान है जो एक ही जगह बैठे हुए हैं और हिलते जुलते नहीं, लेकिन उनके अंदर जीव है। तीसरी है इंडेज खान। वो जानवर के जो अंडे में से पैदा होते हैं, जैसे मुर्गी है, पंछी है, रेप्टाइल है। रेप्टाइल में सांप और ये डेढ़ गरोड़ी, ये सब रेप्टाइल्स की फैमिली है। इनके अंडे होते हैं, मच्छी के भी अंडे हैं। तो ये इंडेज खान है। और चौथी खान है उदरभुज खान, कि जो माँ के उदर में से पैदा होते हैं, जैसे कि इंसान है, गाय, बकरी, भैंस जानवर हैं 4 पग वाले, तो ये उसमें से पैदा होते हैं। इनको 4 खान कहते हैं, सीटेज, जरेज, इंडेज, उदरभुज। 600 बरस पहले हमारे पीरों ने हमको कैसी अच्छी साइंस सिखाई हुई है कि किस तरीके से 4 प्रकार से जीव दुनिया के अंदर पैदा होते हैं। तो फरमाते हैं श्री सदरुद्दीन कि वो सच्चा मुर्शिद ढूंढो कि जिसने ये सारी सृष्टि की रचना रची। ये तुम ब्राह्मणों, पंडितों, मोल्ला मौलवियों के पीछे क्यों भागते हो? वो तो भूले हैं, तुम मत भूलना। जिंदाबाद 20 पाठ आज पूरे हुए। इंशाल्लाह आपसे सोमवार को हम फिर मिलेंगे और आगे चलेंगे। अभी मैं आपसे सोमवार को तर्जुमा एक्सप्लेनेशन शुरू करने से पहले 5 मिनट दूंगा। आज के इस एक्सप्लेनेशन में से ये जो 20 पाठ पढ़े गए, आप में से किसी को कोई सवाल पूछना हो तो लिख के ले आना और मुझको देना, मैं उसका खुलासा दूंगा। कभी कोई भी सवाल नहीं आएगा तो फिर हम चालू करेंगे। भला आपको सुखी आबाद करें।